السلام علیکم ورحمۃ اللہ عاقل صاحب. میں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ اقبال بول رہا وبرکاتہ. ہوں کشمیر سے. اقبال صاحب کشمیر سے. میں آپ کی جو نور ٹی وی چینل ہے کافی دیر سے میں آپ کو اس کو دیکھ رہا ہوں. آپ بہت ہی اچھا کام کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو خیر دار ادا کریں. آمین آمین. آج میرا یہ سوال ہے کہ جو کپورے ہوتے ہیں نا، جو ٹیسٹیکلز ہوتے ہیں حلال جانوروں کے، جی کیا یہ حلال ہے؟ کئی لوگ کہتے ہیں کہ یہ حرام ہے، ان کو نہیں کھانا چاہیے. اور کچھ 7 اعضاء ہیں حلال جانوروں میں، ان میں جیسے بہتا ہوا خون ہے وغیرہ، پیشاب کی جگہ ہے. جی جی. تو اس میں اس حکم میں کیا کپورے بھی آتے ہیں؟ یہ میرا سوال ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اقبال صاحب بہت شکریہ آپ کا. اللہ رب العالمین آپ کی دعاؤں کو قبول فرمائے اور ہمیں دارین کی خیر نصیب فرمائے. جہاں جہاں ہماری آواز جا رہی ہے وہاں وہاں اس کی خیر میں آپ بھی برابر کے شریک ہیں. کیونکہ اس چینل کو سپورٹ آپ کرتے ہیں، اس چینل کا آپ حصہ ہیں. اللہ رب العالمین آپ کی اس جدوجہد کو، اس پسند کرنے کو ہمارے موازین حسنات میں اضافے کا سبب بنائے، اور اللہ رب العالمین ہماری آواز سے لوگوں کی اصلاح فرما دے اور قرآن و سنت کی بالادستی اور ان احکام پر عمل کرنے والا بنا دے جنہیں قرآن و سنت نے عام کیا ہے. میں آپ کو لے کر چلتا ہوں شیخ ولید بن راشد السعدان حفظہ اللہ کی جانب. وہ اس سلسلے میں کیا رہنمائی فرما رہے ہیں؟ شیخ ولید السعیدان. یہاں اللہ رب العالمین قرآن کریم میں یہ ارشاد فرما رہا ہے بہیمۃ الانعام کے بارے میں، ان چوپاؤں کے، ان جانوروں کے بارے میں جو اللہ تعالیٰ نے حلال قرار دیے ہیں. یہاں کھانے کا بھی حکم دیا گیا ہے، آپ بھی کھائیے اور فقیروں کو بھی کھلائیے. یہ سورہ حج کی غالباً 28ویں آیت ہے. اگر میں دیکھتا ہوں سورہ حج کی آیت نمبر 28 ایگزیکٹلی. یہاں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ آپ خود بھی کھائیں اور دوسروں کو بھی کھلائیں. یہاں حکم عام ہے، جانور کا حکم عام ہے. امر اباحة بالاكل من بهيمة الانعام وردت مطلقة من غير تخصيص ولا تفصيل ولا تقييد. یہاں جب اللہ رب العالمین نے بغیر کسی قید کے، بغیر کسی پابندی کے گوشت کو اور بہیمۃ الانعام کو، جانور کو حلال کیا ہے اور بغیر کسی قید کے، فيدل هذا على ان جميع اجزاء، اس بات کی یہ دلیل ہے کہ جتنے بھی اعضاء جانور کے ہیں وہ تمام کے تمام مسلمان کے لیے اللہ رب العالمین نے حلال فرما دیے ہیں. بهيمة الانعام يجوز اكلها الا فيما خصه النص بالتحريم. الا ما خصه، الا وہ چیزیں جس پر نص موجود ہے کہ آیا یہ حرام ہیں، جس پر نص موجود ہے کہ یہ حرمت ہے تو وہ تو ہمیں نہیں کھانے ہیں. لیکن آیا یہ کپورے اس میں سے ہیں؟ فللإنسان أن يأكل كافة أجزاء الإبل وكافة أجزاء البقر كافة الأجزاء الإبل والبقر والغنم، جتنی بھی جانور اللہ رب العالمین نے حلال قرار دیے ہیں ان کے تمام اعضاء مسلمان کھا سکتا ہے. كافة أجزاء الغنم، کافۃ الاعضاء غنم، بکرے کے تمام جسم کے حصے اللہ تعالیٰ نے مسلمان کے لیے حلال قرار دیے ہیں، تمام اجزاء. إلا فيما خصه النص بالتحريم والمنع، الا وہ اشیاء جس کی ممانعت یا حرمت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہوں. كالدم المسفوح فإنه لا يجوز شربه، جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ خون، بہتا ہوا خون، اس کا پینا جائز نہیں ہے، اس کی حرمت تو موجود ہے. لأن الدليل قد خصه بالتحريم، تو اس کی دلیل موجود ہے اور اس کی حرمت موجود ہے. وأما لسان الحيوان المذبوح، وَأَمَّا اللِّسَانُ، او اس کے کپورے یا اس کا دماغ یا اس کی زبان،
خصیتاہ کپورے جس کو آپ بول رہے ہیں. اسی طریقے سے اوجھڑی ہے. اوجھڑی بھی آپ جن 7 اعضاء کی بات کر رہے ہیں یہاں میری ویڈیو موجود ہے اس سلسلے میں. وہ بہت ساری چیزیں تو ایسی ہے جس پر ہمارے یہاں حرمت کا فتویٰ بہت سے لوگوں نے لگایا ہوا ہے حالانکہ وہ جائز ہیں اور بہت سے علماء نے جائز چیزوں کو مکروہ کہہ دیا ہے. حالانکہ مکروہ یہ ہے کہ آپ اگر کھانا چاہیں تو کھائیں, نہیں کھانا چاہیں تو نہ کھائیں, لیکن حرمت قرار دینے کے لیے, حرام کسی چیز کو قرار دینے کے لیے, خاص طور پر چوپائے جو اللہ تعالیٰ نے جانور حلال کیے ہیں ان کے اعضاء کو حرام قرار دے دینا یہ تو بڑی جرت کی بات ہے. جمیع ما فی بطنہ, اوجھڑی کے بارے میں شیخ فرما رہے ہیں مجھے بہت پسند ہے. تو اوجھڑی یا اس کا دماغ یا اس کی زبان یا اس کی کلیجی یہ تمام کی تمام جائز ہے. انہ لا بأس علی الانسان ان یأکلہ. تو شیخ فرما رہے ہیں کہ انسان کے لیے کوئی قباحت نہیں ہے, کوئی کسی طرح کی ممانعت نہیں ہے کہ وہ اس کے کپورے کھائے, اس کی زبان کھائے, اس کی اوجھڑی کھائے. البتہ خون کے بارے میں تو نص موجود ہے. خون کے علاوہ جتنے بھی اعضاء ہیں جسم کے وہ تمام کے تمام مسلمان کے لیے جائز اور حلال ہیں. اللہ رب العالمین سے دعا. اقبال صاحب اگر میں کشمیر آیا تو مجھے آپ اوجھڑی کھلا سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی. کشمیر سے ان کا تعلق ہے اور ہمارے چینل کو انہوں نے کہا کہ میں بہت دنوں سے سپورٹ کرنے کی کوشش کر رہا تھا لیکن کچھ بینک بھی میرے خیال سے کچھ پرابلم کرتے ہیں. گوگل کو شاید گوگل سے اتنی دوستی ہمارے ہاں ہندوستان کے بینکوں کی غالباً نہیں ہے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانی فرما دے. جن لوگوں کو پریشانی ہو رہی ہے گوگل سے سپورٹ اس چینل کو کرنے کی, وہ ڈسکرپشن باکس میں ایک پیٹریون ویب سائٹ ہے, وہاں پر بھی ہمارا اکاؤنٹ موجود ہے. اس کے توسط سے بھی آپ اس چینل کو فائنینشلی سپورٹ کر سکتے ہیں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری چھوٹی سی کاوش کو شرف قبولیت بخشے اور اللہ رب العالمین مسلمانوں کو قرآن و سنت پر عمل کرنے والا بنا دے. آمین یا رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پلیز چینل کو لائک بھی کیا کریں ہماری ویڈیوز کو, اور کمنٹس آپ چاہیں تو ضرور کریں لیکن لائک ضرور کیا کریں, کیونکہ اگر آپ لائک کریں گے ہماری ویڈیوز تو وہ ہماری ویڈیوز کو اسٹرینتھ پہنچائے گی اور یوٹیوب مجبور ہوگا کہ اس کو دوسروں پر وہ ریکمنڈ کر سکے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات إلى النور والذین كفروا أولیاؤهم الطاغوت یخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.